اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہے کہ ان کی بات پوری امت کے لیے ایک مجتہد ہے، اور ایک مجتہد کا قول دوسرے مجتہد کے خلاف حجت نہیں ہوا کرتا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو ذکر اور دعا کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے، تلاوت کے طور پر نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ ایک آیت جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کے پڑھنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، تو ایک آیت یہ بطور تلاوت نہیں ہے، یہ بطور ذکر اور بطور دعا ہے، اور اس کے حنفیہ بھی قائل ہیں۔ لہذا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ حنفیہ کے خلاف ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية دوسرا قول لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوبی کے لیے قرات میں کوئی حرج محسوس نہیں فرماتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ قرات کس طرح ہوتی ہے، بطور ذکر، بطور دعا یا بطور تلاوت۔ اگر یہ صلاحت ہوتی اس کے اندر کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بطور تلاوت اس کی اجازت دیتے تھے تو یہ بات محل غور تھی، لیکن ایسی کوئی صراحت نہیں ہے، اس لیے اس کو اسی پر محفوظ کیا جائے گا کہ عبداللہ ابن عباس کے لیے بطور ذکر اور بطور دعا قرات کرنے میں کوئی حرج اور تنگی محسوس نہیں فرماتے۔ اس کی دلیل لائے ہیں وَقَانَ النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر فرماتے تھے ہر حال کے عموم کے اندر حالت جنابت بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جنابت کے اندر بھی آپ ذکر اللہ فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال اس طرح فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر فرماتے تھے، تو حالت جنابت کے اندر بھی ذکر فرماتے تھے۔ اور جیسے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے، قرآن بھی تو ذکر ہے، تو جب ذکر کا ثبوت مل گیا تو قرآن کی تلاوت کا جواز بھی اسی سے ثابت ہو گیا، اس لیے کہ وہ بھی ذکر اللہ کے اندر شامل ہے۔ کوئی صاحب اس کو بڑی تھوڑا پتہ نہیں کون صاحب بھیا آواز کہاں سے آ رہی، اس کو بند کرو۔ وقالت ام عطیہ كنا نؤمر ان نخرج القید فیکبرن بتکبیرہم ویدعون۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہم حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر جائیں، فیکبرن بتکبیرہم، اور پھر وہ لوگوں کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں، ویدعون، اور لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ دعا کریں۔ کہ دیکھو حائضہ عورتیں بھی عیدگاہ کے اندر دعا کرنے کے لیے جاتی تھی، دعا میں نماز میں تو شرکت نہیں کرتی تھی لیکن دعا میں شرکت کرتی تھی، اور دعا میں قرآن پاک کی آیتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ ان آیتوں کو بھی سنتی اور پڑھتی تھی اپنی زبان سے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ حالت جنابت کے اندر، حالت حیض کے اندر قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا وہی جواب جو بتا چکے ہیں کہ بطور دعا اور بطور ذکر پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پابندی اور ممانعت جو ہے وہ تلاوت کے طور پر پڑھتے ہیں۔ وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا۔ ایک اور دلیل لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ،
हुजूर पाक ख़त्म कर दूँ क्या भाई यहाँ से सिलसिला? आवाज़ बंद करो वरना यहाँ से ख़त्म करो मुझे। रेड हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद मुख्तलिफ शामों के नाम रवाना किए। तो उनमें से जो खत रूम के बादशाह को भेजा गया था उस खत का मज़मून आपके सामने बार बार आ चुका। उसमें था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद कुरान की आयत या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। इससे इस्तिदलाल फरमाते हैं कि देखो ये खत जो है शाह रूम के पास गया, तो शाह रूम ने इस खत को पढ़ा और इस खत को जब पढ़ा तो इसमें कुरान पाक की आयत थी या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन, इसको भी पढ़ा। और ये गैर मुस्लिम था और गैर मुस्लिमों को तहारत के और पाकी के आदाब और वसाइल को मालूम है। तो इसको जब जनाबत लाहिक होगी तो अब ये चूँकि शरीयत के मुताबिक गुस्ल करना तो जानता नहीं, अगर ये अपने तौर पर गुस्ल करता भी होगा तो उस गुस्ल का एतबार नहीं है, और जब गुस्ल का एतबार नहीं है तो गोया वो हर वक्त जनाबत हालत के अंदर है। और उसने ये पढ़ा, जब हालत जनाबत के अंदर उसने कुरान पढ़ा और ये कुरान भेजा था हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मालूम हुआ कि जनाबत की हालत में कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त है। ये इस्तिदलाल है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, समझ गए। लेकिन ये इस्तिदलाल भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि किताबुल वही के अंदर आपने इस रिवायत को पढ़ा और सराहत है इस बात की दआ भी तर्जमानी हिरक़ल ने उस खत को सुनने के लिए तर्जमान को बुलाया, इसलिए कि हिरक़ल अरबी ज़बान को जानता नहीं था, लिहाजा वो तो पढ़ ही नहीं सकता। तो हिरक़ल का पढ़ना ही साबित नहीं है, तो उसके पढ़ने के जरिए इस्तिदलाल करना क्यों साबित हो सकता है? हिरक़ल ने ये खत नहीं पढ़ा था, बल्कि किसने पढ़ा था? तर्जमान ने पढ़ा। एक ऐसे आदमी की खिदमत ली गई थी जो अरबी ज़बान को भी जानता था और जो है हिरक़ल की ज़बान को भी जानता था, रूमी ज़बान को भी जानता था। तो उसने अरबी ज़बान के इस खत का मफ़हूम समझकर और फिर जो है रूमी ज़बान के अंदर उसको के सामने बयान कर दिया। तो हिरक़ल ने कहाँ पढ़ा? क्या समझिए, एक तो ये जवाब हो गया। लेकिन इस जवाब को हमारे उस्ताद मुहतरम ने ज़्यादा मजबूत करार दिया, इसलिए ये मान लिया कि हिरक़ल ने नहीं पढ़ा, तर्जमान ने पढ़ा। तर्जमान का कोई सहाबी और मुसलमान अभी तो गैर मुस्लिम था, तो उसके बारे में भी एतमान लेगा तो उसका तो मुस्लिम जनाबत मोतबर नहीं है, तो जुनूबी है, तो उसने हालत जनाबत के अंदर पढ़ा। इसके दो जवाब, असल जवाब वो ये है कि देखो, एक तो ये दोनों हिरक़ल को मानो, इस खत को पढ़ने वाला, ये हिरक़ल के तर्जमान को मानो, ये मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम। और मसाइल शरइया के सिलसिले में गैर मुस्लिम के अमल को हुज्जत नहीं बना सकते, इसलिए कि गैर मुस्लिम जो है जब तक वो इस्लाम न लाए तो वो मुकल्लफ बिक़ुबूलिल ईमान है, मुकल्लफ भी अहकाम शरिया नहीं है। अभी वो शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ ही नहीं है, तो क्या चीज़ पाकी की हालत में करें, क्या पाकी की नापाकी की हालत में करें, इन सब चीज़ों का वहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो वो कोई काम पाकी में कर ले तब भी उनके वास्ते ऐसे ही, और नापाकी में करें तब भी उनके वास्ते इंसान मुकल्लफ है क्या काम शरीयत, क्या समझना है। और दूसरा जवाब ये है कि ये जो आपने कहा है कि वहालत कुफ्र काफिर जो गुस्ल जनाबत करता है वो गुस्ल मोतबर नहीं है, ये बात गलत है।
غیر مسلم حضرات جنابت سے فارغ ہو کر اپنے مذہب اپنی شریعت کے مطابق جو طریقہ ہے غسل کرنے کا، جب وہ اس طریقے سے غسل کر لیں گے تو ان کا غسل معتبر ہوگا اور ان کی جنابت کی جو نجاست ہے وہ ان کے اوپر سے ثابت ہو جائے گی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام جب کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، تو نہ تو سب نے غسل کیا ہے اور نہ آپ نے سب کو غسل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ان کا وہ جنابت کا غسل بحالت کفر کیا ہوا معتبر نہ ہوتا تو ہر اس شخص کو جس نے اسلام قبول کیا آپ اس کو پہلے غسل کراتے، لازماً جنابت کا مسئلہ پیش آیا ہوگا اور تم نے غسل کیا بھی ہوگا تو وہ معتبر ہے نہیں، لہذا غسل کرو تب پاک ہوگی ورنہ پاک نہیں ہو سکتی۔ لیکن کہیں بھی اس طرح کا تذکرہ نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ بحالت کفر کافر جب اپنی شریعت اور اپنے مذہب کے مطابق غسل کر لے، چاہے وہ ہمارے طریقے غسل کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو پاک مانا جائے گا اور وہ اسلام قبول کر لے تو اس کو اعادہ غسل کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ تو اب وہ جو ترجمان تھا اور وہ جو رومی بادشاہ تھا، انہوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کر رکھا اور وہ اسلامی غسل سے واقف نہیں ہے، لیکن اپنی شریعت کے مطابق تو غسل انہوں نے کیا تھا اور اس کے اعتبار سے وہ پاک ہو جاتے تھے۔ لہذا اس شخص نے جو ترجمان تھا اس نے جو پڑھا ہے وہ بحالت طہارت پڑھا ہے، بحالت جنابت، اس لیے کہ ان کی جنابت بھی ان کے غسل سے ثابت ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ سمجھے بھائی؟ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی تھی ابو سفیان نے کہ ہرقل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگایا اور اس کو پڑھا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْآيَةُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا إِلَىٰ قَوْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ وقال عطاء عن جابر غازت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت۔ اور حضرت عطا حضرت جابر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حیض آنے لگا تھا تو انہوں نے حج کے تمام ارکان کو ادا کیا سوائے بیت اللہ کے طواف کے، ولا تصلی، اور وہ اس دوران نماز بھی نہیں پڑھ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے نزدیک میں سب کے نزدیک مسئلہ ہے کہ حائضہ حالت حیض کے اندر تمام امور کو انجام دے گی، بس بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی۔ وقال الحكم انی لاصبح وانا جنوب وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه۔ حضرت حکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جانور جب ذبح کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں حالت جنابت کے اندر بھی جانور کو ذبح کر دیتا ہوں۔ یہ تو ان کا قول ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا عمل بتا رہے ہیں کہ مجھے جس وقت جنابت لاحق ہوتی ہے تو غسل کرنے سے پہلے ہی میں جنوبی رہتے ہوئے بھی اپنے بکرے کو، بکری کو، گائے کو، اونٹ کو، مرغے کو، جس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو حالت جنابت کے اندر ذبح کر لیتا ہوں۔ یہ تو بات اپنی چلے گا۔ اب اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ جوڑتے ہیں کہ حکم یہ ہے مسلمان کے لیے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھو۔ تو جب حکم یہ کہتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں جانور کو ذبح کر لیتا ہوں تو قرآن کی اس آیت کے پیش نظر لازماً وہ بسم اللہ پڑھتے ہوں گے۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت حکم حالت جنابت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے، تو گویا حالت جنابت کے اندر وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے، اور ایک آیت پڑھنا اور پورا قرآن پڑھنا ایک ہی کہے، لہذا معلوم ہوا کہ حالت جنابت کے اندر قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ جواب اس کا وہی ہے کہ قبلہ ذبح کرتے وقت جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ
قرآن کی تلاوت کے طور پر نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ ذکر اللہ کے طور پر پڑھی جاتی ہے، اور ذکر اللہ کے احکام علیحدہ ہیں، تلاوت کلام اللہ کے احکام علیحدہ ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ مت کھاؤ اس جانور کا گوشت جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرفا تمست فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله إني لم أحج العام قال لعلك نفستي قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري۔ باب الاستحاضة، استحاضے کا بیان۔ دیکھو عورت کے رحم کے اندر سے عادتاً خون نکلتا ہے مہینے کے تناسب سے، وہ حیض کہلاتا ہے، اور رحم کا جو منہ ہے، بچے دانی کو جو منہ ہے، وہاں پر ایک رگ ہے جو آذی کہلاتی ہے، عین الف لام لام آذی۔ کبھی کبھی وہ رگ جو ہے چٹک جاتی ہے اور اس میں سے خون بہنے لگتا ہے۔ وہ جو خون بہتا ہے وہ چونکہ حیض رحم کے اندر سے نہیں آتا، لہذا وہ حیض نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ حیض ہی کی طرح بظاہر ہوتا ہے تو حیض کا سا ملتا جلتا نام اس کو دے گئے استحاضہ۔ اس کو کیا کہیں گے؟ استحاضے کا خون کہیں گے، اور اس پر حیض کے احکام نافذ نہیں۔ کیا کرتا ہے؟ کہاں سے پڑھ کے آیا؟ عجیب بےہودہ آدمی، کبھی یوں بیٹھتا ہے، کبھی یوں بیٹھتا ہے، کبھی یوں چٹکاتا ہے۔ کہا درسگاہوں کا، کتابوں کا ادب نہیں ہوگا تو کچھ آ ہی نہیں سکتا، اور الٹا گناہ ہو۔ ایک تو گناہ، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے ذہن منتشر ہوتا ہے۔ بتانا چاہتے ہیں، کچھ پڑھانا چاہتے ہیں، ان حرکتوں کو دیکھ کے کبھی کبھی انتشار ذہن میں ہو گیا، تو جو کوئی ذہن میں اچھی بات ہوتی ہے، جو طلبا کے لیے مفید ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتی ہے، طلبا کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر سستی آ رہی ہے، کاہلی آ رہی ہے، جاؤ وضو کر کے آؤ، اور اتنی زیادہ تم پہ غلبہ ہے تو جا کے آرام کرو۔ درسگاہ میں بیٹھو تو پھر بیٹھنے کی طرح بیٹھو، ایسے نہیں بیٹھ سکتے تو مت بیٹھو، اس لیے کہ خود بھی گنہگار ہو جاؤ گے اور دوسروں کے نقصان کا باعث بنو گے۔ ادب سے بیٹھو، سلیقے سے، اور سلیقے سے رہو۔ انگلیاں چٹکانا، ادھر ادھر دیکھنا، یوں کرنا بڑی بے ادبی ہے کتابوں کی اور حدیث کی، اور حدیث کی بے ادبی کریں گے تو کچھ پہلے ہو سکتا ہے۔ جو گھر سے لائیں انگلی لے کے جائیں گے جمع۔ تو یہ جو خون رحم کے منہ پر موجود رگ سے آتا ہے، یہ حیض نہیں ہے، اس کا نام ہے دم استحاضہ، اور اس کے احکام اور دم حیض کے احکام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ وہی تفصیل یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی روشنی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف یعنی یہ جب بیماری لگتی ہے تو حیض کے ساتھ بھی حیض آ رہا تھا، اسی کے ساتھ یہ رگ بالکل بھی ہو سکتا ہے۔ حیض کے ایام میں بھی کھل سکتی ہے رگ، اور حیض کے ایام کے علاوہ بھی کھل سکتی، کبھی بھی کھل سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جب حیض بند ہوگا جب یہ رگ کھلے گی، جب حیض آ رہا جب ہی کھلے گی۔ جس وقت عورت کو وہ حیض کا خون، معمول کا خون آ رہا ہے، اس دوران بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی رگ بھی کھل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیض کے ایام نہیں تھے، طہارت کے ایام چل رہے تھے، ان ایام کے اندر اچانک اس رگ کا خون ہو گیا۔ دونوں چیزیں حیض کے ایام میں کھل جائے تو حیض کا حکم مانا جائے گا؟ جب تک حیض کا وقت رہے گا، حیض کے احکام پر عمل ہوگا۔ جب حیض کا زمانہ ختم ہو جائے گا پھر استحاضے کا مسائل شروع ہو جائے گا۔
جب بڑی چیز موجود ہوتی ہے تو چھوٹی اس میں ڈھکی رہتی ہے، حیض بڑی چیز ہے، لہٰذا جب تک حیض ہے، حیض بھی آ گیا اور ساتھ میں استحاضہ بھی شروع ہو گیا، تو استحاضہ کمزور ہے، حیض طاقتور ہے، تو طاقتور ہی کا اعتبار ہوتا ہے، لہٰذا وہ سارا زمانہ زمانے حیض کہلائے گا، زمانے استحاضہ اس کو شمار نہیں کریں گے، اور جو حیض کے احکام ہے وہی نافذ ہے۔ جب ایام حیض گزر گئے، حیض بند ہو گیا، تو اب اس کا نمبر آئے گا، اب اس کے احکام شروع۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك برء وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي۔ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یوں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پاک ہی نہیں ہوتی ہوں۔ یعنی پہلے تو ایسا تھا کہ حیض کا خون آتا تھا، چند دن آنے کے بعد وہ خون رک جاتا تھا، میں پاک ہو جاتی تھی تو نہا کر کے نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ لیکن اب تو یہ صورتحال ہے کہ جو حیض ایک مرتبہ شروع ہوا تھا وہ اب تک رکا ہی نہیں، خون بدی نہیں ہو رہا، تو بہت دن تک تو میں یہ مانتے ہوئے کہ حیض ہے، نماز چھوڑتی رہی، لیکن اب مجھے خود ڈاؤٹ ہو رہا کہ اتنے دن تک حیض آئے گا تو کیسے ہوگا، اور نماز اتنے دن تک کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ تو آپ بتائیے، میں نماز چھوڑتی رہوں جیسے حیض میں چھوڑتی ہوں، یہ صورتحال جو ہے اس کے حکم کچھ علیحدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس صورتحال کے احکام علیحدہ ہے۔ لا اطہر، میں تو پاک ہی نہیں ہو رہی ہوں، تو کیا میں نماز چھوڑتی رہوں؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما ذلک برء، یہ ایک رگ سے آنے والا خون ہے، ولیس بالحیض، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ فاذا اقبلت الحیضۃ، بس جب تمہیں حیض آنے لگے تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب حیض کی مدت چلی جایا کرے، گزر جایا کرے، تو تم اپنا خون دھو لیا کرو اور نماز پڑھ لیا کرو۔ دیکھو، اگر عورت معتادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو اس کی عادت کے ایام ہیں وہ ایام حیض کہلائیں گے اور باقی ایام طہر کہلائیں گے۔ مثلا یہ بیماری لاحق ہونے سے پہلے اس کی عادت یہ تھی، مثال کے طور پر، کہ ہمیشہ اس کو 5 دن حیض آتا تھا، 5 دن ہوتی بند ہو سکتا۔ اب یہ بیماری اس کو لگ گئی، خون کا تسلسل شروع ہو گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر مہینے 5 دن حیض کے مانے جائیں گے اور 25 دن طہر کے مانے جائیں گے۔ تو 25 دن وہ نمازیں پڑھے گی اور 5 دن نمازیں نہیں پڑھے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر مبتدیٰ، یعنی جیسے بالغ ہوئی، پہلی مرتبہ حیض آنا شروع ہوا، ابھی یہ حادثہ بھی ہو گیا اس کے ساتھ، یا پہلے تو وہ معتادہ تھی، اس کی عادت فکس تھی، متعین تھی، اب اس عادت میں گڑبڑ ہو گئی، کبھی اتنا ہو جا، کبھی اتنا ہو جا، آگے پیچھے ہونے لگی، اب یہ صورتحال پیش آ گئی، تو پھر 10 دن اس کے ایام حیض مانے جائیں گے اور باقی اس کے، اس میں علماء کا اختلاف، بعض کہتے ہیں کہ اقل مدت 3 دن حیض مانیں گے، بعض کہتے ہیں کہ اکثر مدت 10 دن کو حیض مانیں گے اور باقی کو ایام طہر مانیں گے، ان میں نماز پڑھے گی۔ باب غسل دم الحیض، حیض کے خون کو دھونے کا بیان، جیسے ہر دم مسحوق ناپاک ہے، حیض کا خون بھی ناپاک ہے، بدن پر اور کپڑوں پر جہاں بھی لگے اس کو دھونا فرض ہے، ضروری ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت
إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتغرسه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. ایک عورت نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے ہم میں سے کسی عورت کے کپڑے پر جب حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو خون لگ جائے حیض کا تو وہ اس کو پوچھا کرے، پھر اس پر پانی ڈالا کرے اور پھر اس کے اندر نماز پڑھ لیا کرے. وبه قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تختلس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنفق على صائمه ثم تصلي فيه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم میں سے کسی عورت کو جب حیض آ جاتا اور خون کپڑے پر لگ جاتا تو وہ اس خون کو ملتی تھی پاکی کے وقت اور پھر اس کو دھوتی تھی اور پھر احتیاطاً پورے کپڑے کو پانی میں کو نکال دیا کرتی تھی اور پھر اسی کپڑے کو نماز پڑھ لیا. باب اعتکاف المستحاضة. ابھی آپ کو بتایا کہ حیض کے احکام اور استحاضے کے احکام حالت حیض کے اندر حائضہ عورت مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، لیکن مستحاضہ مسجد کے اندر جا سکتی ہے. جب وہ مسجد کے اندر جا سکتی ہے تو مسجد کے اندر اعتکاف بھی کر سکتی ہے. مستحاضہ کے اعتکاف کا بیان. وبه قال حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت التست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفور فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا اور اس اعتکاف میں آپ کی کچھ بیویاں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوئی. وہی مستحاضہ اور اس بیوی کو استحاضے کا لاحقہ تھا. تردما دیکھ رہی تھی. فربما وضعت القسط تحتها من الدم. تو کبھی کبھی تو وہ اپنے نیچے پانی کا تشنا رکھ دیا کرتی تھی خون کی وجہ سے کہ پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ خون تیزی کے ساتھ بہ رہا ہو اور ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو خون کی گرمی کم ہوتی ہے، اس کا جوش کم ہوتا ہے تو خون کا بہنا کم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس کے علاج کے طور پر جو ہے ایک ٹب کے اندر پانی ڈلوایا اس میں بیٹھ جائے تاکہ اس سے مدت پہنچے اور خون کی رفتار کم ہو جائے. کہتے ہیں جب وہ اس میں بیٹھتی تھی پانی میں اور اس میں خون آتا تھا تو وہ خون ملنے کی وجہ سے اس ٹب کا پانی بالکل پیلا پیلا سا ہو جائے گا. وزعم ان عائشہ اور راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اس سور کے پانی کو دیکھا تو یوں فرمایا کہ ان ھذا شیء کانت فلانۃ تجد. اور یہ پانی تو بالکل ایسی رنگت کا ہے جیسا فلاں عورت محسوس کیا کرتی تھی. یعنی جیسے جب وہ ٹب میں بیٹھتی تھی اور خون کی وجہ سے وہ پانی پیلا پیلا ہو جاتا تھا، اتنا پیلا ہو جاتا تھا جتنا ہی اس سور کا پانی ہمارے سامنے پیلا پیلا نظر آ رہا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة
والسفرة والدست تحتها وهي تصلي جليلا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض امرأتها أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستعاذة. باب امہات المؤمنین میں سے ایک بیوی نے اعتکاف کیا تھا استعاذے کی حالت میں. باب هل تصلي المرأة في ثوب عازت فيه. وہ ایام حیض کے اندر جو کپڑے پہن رکھتے ہیں عورت، اگر ان کپڑوں پر خون نہیں لگا ہے تو نہا کر کے انہی کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایام حیض کے اندر یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے تو اب یہ بھی گندے اور ناپاک ہو گئے، نہا کے ان کو نہیں پہنا جا سکتا. اگر کسی عورت کے پاس کپڑوں کی قلت ہے یا کسی وجہ سے بھی وہ انہی کپڑوں کو نہا کر پہن سکتی ہے تو پہن سکتی ہے، بشرطے کہ اس پر گندگی لگی نہ ہو. اور اگر گندگی لگی ہوئی ہوگی تو ایسی صورت کے اندر اس کو دھونا ضرور ہوگا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی کپڑے نہیں ہوتے تھے مگر ایک ہی جوڑا. ایک چڑچڑ 10 جوڑے جیسا آج کے زمانے میں فراوانی ایسا نہیں تھا، ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، وہ پھٹ گیا تو دوسرا بنا لیا جاتا تھا. اب جب ایک ہی جوڑا ہے تو حیض میں بھی وہی پہنا جاتا تھا اور طہارت کے درمیان بھی پہنا جاتا تھا. تحیض فیہ، اسی میں حیض بھی آ جایا کرتا تھا. فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِّن دَمٍ، جب اس کپڑے پر خون کا کوئی دھبا لگ جاتا، قالت بِيَدِهَا، تو وہ اپنے دھوپ سے اس خون کو گیلا کرتی، نرم کرتی. فَمَسَحَتْهُ، اور پھر اس کو وہ چھڑا دیا کرتی تھی اپنے ناخن سے. باب الطیب للمرأة الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض، عورت جب حیض کا غسل کرے تو اس کو خوشبو لگانی چاہیے. جو اس کی شرمگاہ ہے وہاں خون کے تسلسل کی وجہ سے ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بدبو اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتی ہے اور اس کے استاد اس کے شوہر کے لیے وہ تنفر کا اور کراہت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس لیے نہائے تو اس جگہ پر خاص طور سے خوشبو لگا لے تاکہ اس بدبو کا ازالہ ہو جائے. تو پہلے زمانے کے اندر عورتیں نہانے سے پہلے اس مقام پر خوشبو رگڑتی تھی. اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام ہی عورتیں صابن سے نہاتی ہیں اور بدبو کے ازالے کے لیے صابن بہت کافی ہے. تو جو خوشبو سے کام ہوتا ہے وہ صابن سے کام ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے قائم مقام ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3. ہم کو منع کیا جاتا تھا اس بات سے کہ ہم سوگ منائیں کسی مرنے والے کا 3 دن سے زیادہ، مگر شوہر کا 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے. ولا نکتحل، اور اس مدت میں ہم سرما بھی نہیں لگا سکتے تھے، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے تھے، رنگا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے تھے، الا یہ کہ پٹی دار رنگا ہوا کپڑا ہو. وقد رخص لنا عند الطهر، البتہ ہمیں خوشبو استعمال کرنے کی مہلت دی گئی تھی، رخصت دی گئی تھی حیض سے پاک ہوتے وقت. جب ہم میں سے کوئی عورت حیض سے فارغ ہو کر غسل کیا کرتی تھی تو اسے رخصت تھی کچھ تھوڑا سا پست استعمال کرنے کی. وَكُنَّا نُنْهَىٰ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور ہمیں روکا جاتا تھا جنازوں میں شرکت کرنے سے. رواہ ہشام بن حسان عن حفصہ عن ام عطیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض وكيف
تغتسل وتأخذ. دیکھو غسل کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک حصول طہارت اور ایک حصول نظافت۔ حصول طہارت کے لیے بدن کو ملنا شرط نہیں ہے، بس بھگو دینا کافی ہے۔ پانی گزر گیا بدن کے اوپر سے، طہارت حاصل ہو گئی۔ تو حصول طہارت کے لیے بدن کو ملنا، رگڑنا یہ ضروری نہیں ہے، میل چھڑانا ضروری۔ ایک ہے حصول نظافت، آدمی طہارت کے ساتھ ساتھ نہا کر کے نظافت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو نظافت کے لیے درک ضروری ہے۔ اور عورت حیض کے اندر 8 دن تک، 10 دن تک، 5 دن تک، 6 دن تک نہ نہائی ہے، نہ کپڑے بدلے ہیں، اور خون کی یہ کیفیت بڑھ رہی ہے، تو اس کے اندر جو نظافت تھی وہ بھی ذرا کم ہو گئی ہے۔ تو اب جب یہ غسل کرے گی حیض کا، تو اس کو طہارت کی بھی ضرورت ہے اور طہارت کے ساتھ ساتھ نظافت کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ صرف پانی بہانے پر اکتفا نہ کرے، ذرا اچھی طریقے سے رگڑ کے مل کے بدن کو تب نہائے، تاکہ طہارت کے ساتھ ساتھ نظافت بھی ہو جائے اور اس کے بدن کے اندر پسینے کی بو باقی نہ رہے، کسی اور میل کچیل نہ رہے، اور شوہر کے لیے تفضل کا باعث نہ ہو۔ حائضہ عورت اپنے بدن کو مل کر کے نہائے جب وہ حیض سے پاک ہو، وکیف تغسل، اور وہ کیسے غسل کرے گی اور کس طرح وہ باہا استعمال کرے گی، ایسا باہا جس میں مشک لگی ہوئی ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، فتتبع بہا اثر الدم، وہ اس کے ذریعے خون کی بدبو کو دور کرے گی۔ یہ صابن تو ہوتی نہیں تھی نا، یہ حکم تھا کہ کسی کپڑے میں یا روئی کے پھائے میں کوئی خوشبو لگا لے، مشک وغیرہ کی، اور پھر جو خاص مقام ہے وہاں اس کو اس طریقے سے رگڑ دے تاکہ بدبو کا ازالہ ہو جائے، پھر پانی سے نہا لیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أطهر بها، قال تطهري بها۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کا طریقہ معلوم کر رہی تھی کہ کیسے غسل کرے گی، تو آپ نے فرمایا تم ایک خواہاں لے لیا کرو مشک کا، اور پھر اس سے پانی حاصل کیا کرو، اور سیدھی تھی بیچاری، لیکن میں تو لے لیا میں نے ہاتھ میں کرتا، آپ اس سے کیسے پاک ہوگی؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کسی نہ سمجھ، اشاروں کو نہیں سمجھ لے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بس لے کے اس سے صفائی کر کے طہارت حاصل کر لیا کر، کیسے کرو میری سمجھ میں۔ تو وہاں جو امہات المؤمنین میں سے تھی، انہوں نے کہا کہ اسے پکڑ کے نہیں ذرا پکڑ کے اسے کھینچ کر پردے میں لے گئی، اور پھر اس کو بتایا کہ یہ طریقہ اس کو استعمال کر۔ آپ نے فرمایا کہ مشک کا ایک پہا لے لیا کرو، اس سے پاکی حاصل کیا کرو۔ کہنے لگی کیف اتطہر بہا، اس سے کیسے پاکی حاصل کروں گی؟ قالت تطہری بہا، اور بھی اس سے پاکی حاصل کیا کرو۔ قالت کیف، کہنے لگی نہیں کیسے کروں؟ قال سبحان اللہ، فرمایا بہت عاجب ہے، تطہری، ارے اس سے پاکی حاصل کر لیا کر۔ فاجتذبتها الیہ، میں نے اسے اپنی طرف، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا، فقلت، اور پھر میں نے اس کو سمجھایا، تتبعی بہا اثر الدم، اس پھاہے کے ذریعے خون کی بدبو کے اثرات کو ظاہر کیا کر، ختم کیا۔ باب غسل المحیض۔ غسل حیض کا بیان۔ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم۔
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض. حیض کا غسل کرتے وقت بالوں کے اندر کنگھا بھی کبھی آ گئے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها هذا ولم تدخلي حتى دخلت ليلة عرفة. قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کا احرام باندھا حجۃ الوداع کے سفر میں، تو میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے تمتع کیا تھا لیکن قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے. فزعمت، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو حیض آ گیا اور حیض سے وہ پاک نہیں ہوئی یہاں تک کہ عرفہ کی رات آ گئی، یعنی اب صبح کو میدان عرفہ میں جانا. تو وہ کہنے لگی حضور ہاذہ لیلۃ یوم عرفہ، یہ تو یوم عرفہ کی رات آ گئی ہے اور میں نے عمرہ بھی حج کے ساتھ ملا رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا انقضی رأسکی، تم اپنے سر کے بال کھول دو، وامتشطی، کنگھی کر لو، وامسکی عن عمرتکی، اور تم اپنے عمرے سے رک جاؤ. ففعلت، میں نے ایسے کر لیا. فلما قضیت الحج، جب میں حج سے فارغ ہو گئی، امر عبد الرحمن لیلۃ الحسبہ، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا لیلۃ الحسبہ کے اندر، یعنی حج سے فارغ ہو کر جب 12 کی دوپہر کے بعد یا 13 کی صبح کو چلتے ہیں منا سے، اس کو کہتے ہیں حسبہ. فآمرنی من التنعیم مکانت عمرتی، تو انہوں نے مجھے عمرہ کرایا مقام تنعیم سے، میرے اس عمرے کی جگہ جو میرا عمرہ رہ گیا تھا. باب نقص المرأة شعرها عند غسل المحیض. حیض کا غسل کرتے وقت عورت کو اپنی چٹیاں کھول لینی چاہیے. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهل فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرة فاهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ مدینے سے نکلے ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے آس پاس، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پسند کرے اس بات کو کہ وہ عمرے کا احرام باندھے تو وہ عمرے کا احرام باندھ لے. فإنی لولا انی اہدیت، بس اگر یہ صورتحال نہ ہوتی کہ میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر کے آیا ہوں، لأحللت بعمرۃ، تو میں بھی پہلے عمرے کا احرام باندھتا اور عمرے سے فارغ ہو کے احرام کھولتا پھر دوبارہ احرام باندھتا. فأحل بعضهم بعمرہ، تو کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا، کچھ لوگوں نے حج کا احرام باندھا. وكنت انا ممن احل بعمرہ، اور میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا. فأدرکنی یوم عرفہ، مجھے عرفات جانے کا وقت آ گیا اور ادھر میں بھی حائضہ ہی تھی، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. فقال دعی عمرتک، حضرت نے فرمایا کہ تم اپنا عمرہ چھوڑ دو. وانقضی رأسکی، اور اپنی چٹیاں کھول دو. وامتشطی، کنگھی کرو. واحلی بحج، اور حج کا احرام باندھو. ففعلت، میں نے ایسے کیا. حتی اذا کان لیلۃ الحسبہ، یہاں تک کہ جب لیلۃ الحسبہ آ گئی. ارسل معی اخی عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو حضرت نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن ابن بکر کو بھیجا.
تو میں ان کے ساتھ گئی تنعیم کے مقام پر، یہ ایک پہاڑ تھا مکہ کے باہر. اب یہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی جو مسجد تنعیم بھی کہلاتی ہے، مسجد عائشہ بھی کہلاتی ہے. جس پہاڑی کے قریب جا کر حضرت عائشہ نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور عمرہ کیا تھا، اس جگہ کا نام کیا تھا؟ تنعیم. تو وہیں اب ایک بہت شاندار بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، اور جتنے لوگ بھی یہ ضمنی عمرے کرتے ہیں وہ اسی مسجد میں جا کر غسل کرتے ہیں، وہاں سے احرام باندھتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، اور پھر مکے میں آ کر کے پہلے تو یہ مکے سے باہر تھے، تو مکے کے حدود کے اندر آ گئی جگہ. فَأَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي، میں نے عمرہ کیا اپنے چھوٹے ہوئے عمرے کی جگہ. قال هشام وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ حَجٌّ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ. اور اس صورت میں نہ تو حج لازم ہوا، نہ روزہ لازم ہوگا، نہ صدقہ لازم ہوگا. حج کے افعال کو آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے یا حج کے افعال کو موقوف کرنے کی وجہ سے اس عورت پر کوئی دم بھی نہیں ہوگا، کوئی جرمانہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں یہ غیر مختار ہے، اس میں ایک قدرتی معاملہ ہے، اس میں اس کا اختیار نہیں ہے. فرماتے ہیں اور اس صورت میں نہ تو حج لازم آئے گی، نہ روزہ لازم آئے گا، نہ صدقہ لازم ہوئے گا. باب قول اللہ عز وجل مخلقۃ وغیر مخلقۃ. ہر عورت کے رحم کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے ایک فرشتہ فرمان، اور جیسے ہی شوہر اور بیوی کی ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے بعد پوچھتا ہے مخلقہ او غیر مخلقہ، اے اللہ اس ملاقات کے نتیجے میں بچہ پیدا کرنا ہے کرنا ہے. جو اللہ کا منشا ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، فرشتہ اسی کے مطابق پھر اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، انجام دیتا ہے. اللہ کے قول مخلقہ و غیر مخلقہ کی تفسیر چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحيم ملكا يقول يا رب نطفة إلى بالرحيم وكل معروف ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحيم ملكا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے. وہ اللہ سے کہتا ہے یا رب کی نطفت، جب نطفہ آتا ہے تو کہتا ہے اللہ اب نطفہ ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ یہ چھوڑ دینا ہے یا آگے بڑھانا ہے؟ پھر وہ جم کر کے خون کا لوتھڑا بن جاتا، یا رب کی علاقۃ، اے اللہ اب یہ علاقہ بن گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر تخلیق منشا ہے تو اس کو اگلے مرحلے میں منتقل کرتے ہیں، ورنہ بھی وہ نکل جاتا ہے. پھر وہ مضغہ خون کی بوٹی بن جائے تو پھر کہتا ہے یا رب بھی مضغہ، اللہ بھی آپ یہ مضغہ کی شکل اختیار کر کے بتائیے آگے کیا کرنا ہے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ، بس جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرما لیتے ہیں اس کی تخلیق کو مکمل کرنے کا، تو اب وہ مکمل بچہ بن جاتا ہے، اس کے اعضاء ہڈی وڈیاں بن گئی. تو اب فرشتہ ایک اور سوال کرتا ہے ذکر او انثی، اس کو لڑکا بنانا ہے کہ لڑکی بنانی ہے؟ شقی او سعید، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا؟ فَوَرِّثْهُ، اس کو روزی کتنی دی جائے گی؟ وَمَنْ أَجَلْ، اور اس کی عمر کتنی ہوگی؟ قَالَ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، یہ ساری تفصیلات بچے کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، ماں کے پیٹ میں رہتی ہے. جب یہ بچہ بھی باہر بھی نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہے، اس کی پوری زندگی کا پورا ذائقہ، پوری تفصیلات لکھ دی جاتی ہیں، اور پھر پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ساری کیفیات اسی طرح انجام پاتی ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو اس وقت لکھوا دیتے ہیں.